ان پر قبضہ کر لیا نا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آج تم تیزی کے ساتھ اپنے حق میں فیصلہ لے جاؤ، جب سرکار نے یہ فرمایا نا، آخرت سے ڈرایا۔ آپ توجہ کریں میری بات پر۔ آج تو آپ کسی کو کہہ دینا آخرت کا معاملہ تو وہ کہتا ہے میاں تو اپنی کرنا، تو اپنی کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخرت کی جانب توجہ دلائی تو فوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ اب دونوں اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے کہ یا رسول اللہ اسے ہی دے دیں، حضور اسے ہی دے دیں۔ ان لوگوں کے خیال میں جب فکر آخرت آتی تھی نا میرے بھائی، پھر آسان ہو جاتے تھے معاملات۔ اپنی آخرت کے معاملے میں وہ کسی چیز کو ترجیح دینے کو تیار ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو 2 بندے جھگڑا کر رہے تھے، زمین میری ہے، زمین میری ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں زمین سے نہ پوچھ کے بتا دوں وہ کس کی ہے، اسی سے نہ پوچھ لیں، تو کہتا ہے میری ہے، تو کہتا ہے میری ہے، تو اسی زمین سے نہ پوچھ لیں یہ کس کی ہے؟ تو کہا حضور پھر تو کمال ہو گیا۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کے اوپر اپنی چھڑی ماری، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے زمین کہہ رہی ہے حضور میں ان دونوں کی نہیں، یہ دونوں ہی میرے ہیں، تھوڑا ہی ٹائم گزرے گا میرے اندر ہی آ جائیں گے۔ ایسے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، تو مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ اتنا سا تو کام ہے۔ اپنی آخرت کے معاملے میں کبھی کسی چیز کو ترجیح نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہماری آخرت کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو نادان قرار دیا کہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر لے، اسے نادان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ کی اہلیہ کہنے لگے، اور کمال دیکھیں اس آدمی کا، 39 سال عمر پائی ہے کھول، پوری 40 نہیں۔ ہمارے ہاں تو سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہیں، اور ہمارے پنجاب میں تو بالکل کوئی نہیں۔ چھوٹا ہوئے تو کہندے نے جے بال ہے، تے سیانا ہو جائے تو کہندے خون گرم ہے، تے وڈیرا ہو جائے تو کہندے انہوں پتہ ہی نہیں لگتا۔ ختم ہوگی بات۔ یہاں سمجھدار ہونے کی کوئی عمر ہے ہی نہیں، اور بوجھ ڈالنا ہی نہیں، کسی دور پہ بھی بوجھ نہیں ڈالنا بچے پہ۔ وہ کب اس نے بڑا ہونا بھائی، کس وقت؟ لوگ تو کام کر کے چلے گئے۔ لمبی عمریں ہمارے محدثین کیا نہیں ہوئی، انہوں نے کام ہی اتنا کیا کہ معاملہ ہی قریب آ گیا۔ 39 سال عمر پائی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، لیکن 39 سالوں میں ساری مملکت کو انصاف سے بھی بھر دیا، لوگوں کی فلاح کے لیے بڑے بڑے ادارے بھی قائم کر دیے، علماء اور محدثین کو بٹھا دیا، بہت سارا پرانے ان کو بٹھا دیا لکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، پرانے بادشاہوں کی بہت ساری غلطیاں بھی دور کر دی۔ 5 سپارے قرآن پاک کے بھی روز تلاوت کیے، ہزاروں مرتبہ درود و سلام بھی عرض کیا۔ جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے اللہ ان کے وقت میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اور جنہوں نے کرنا کچھ نہیں نا، وہ وہاں کھڑے ہیں، ان سے کہا یہاں کھڑے ہو، کہتے ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ او میاں تو کیا بات ہے یہاں، کہتے میں بور بڑا ہو رہا تھا، تو میں نے کہا بور ہونے کا تو ٹائم ہی نہیں زندگی میں، بور تو فارغ لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے کوئی کام کرنا ہے وہ کہاں بور ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا تو آپ کی اہلیہ نے آپ سے کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہے بچوں کے لیے، اور میں دیکھتی ہوں کہ آپ کے پیچھے کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں جن سے وہ گزارا کر پائیں گے۔ تو حضرت عمر بن بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، نعت خاں کی نہیں، پیر صاحب کی نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جنہوں نے خود لوگوں کو فقیری کا درس دیا لیکن خود روز بروز امیر ہوئے، ان کے تذکرے نہیں کر رہا۔ حضرت سیدنا اللہ ماشاءاللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت، اور اس طرح کے جمہوری بادشاہ نہیں اس زمانے میں ہوتے تھے جن کی کرسی کا ایک پایا ہر وقت لڑکھڑاتا رہتا ہے، یہ مضبوط لوگ ہوتے تھے۔ آپ کی اہلیہ نے جب کہا نا حضور کچھ بھی نہیں بچوں کے لیے، تو فرمایا بچوں کو بلاؤ نا۔ صاحبزادے حاضر ہو گئے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان کے ہاتھ پکڑے، رو پڑے، فرمانے لگے پتر تمہارا باپ بزدل نکلا، بزدل، تمہارے لیے جائیدادیں نہیں بنا سکا۔ حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے اگر میں دلیر ہوتا نا، دوزخ سے نہ ڈرتا، تو بڑا کچھ جمع کرتا تمہارے لیے، بڑا کچھ بنا جاتا، لیکن میں بزدل تھا،
میں دوزخ کی آگ سے ڈر گیا، میں اپنی آخرت خراب نہیں کر سکا، اس لیے میں تمہارے لیے کچھ نہیں بنا سکا۔ تو صاحبزادے بیک زبان کہنے لگے، ابا جی پرانے بادشاہوں کی اولادیں بھی گزرتی ہیں۔ تو لوگ طنز کے ساتھ انگلیاں اٹھاتے ہیں، ہم اس باپ کی اولاد ہیں کہ جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ ہمیں بھی دعا دیتے ہیں، ہمارے باپ کو بھی دعا دیتے ہیں۔ آپ کی آخرت کا ترجیح دینا، آپ کا آخرت کو ترجیح دینا ہمیں باوقار کر گیا ہے۔ اپنی ترجیح اپنی آخرت کو بنائیں، آخرت کے معاملات میں کبھی بھی کوئی چیز سامنے نہ آئے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، معاملہ فہم ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس طرح چلوں گا تو میری دنیا کے معاملات میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ آسانی دے گا اور آخرت کا میرا معاملہ بھی ٹھیک ہوگا۔ لیکن وہ لوگ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ میں دنیا دار ہوں کہ دین دار ہوں، فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں کہ بس جو کام کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے، فیصلہ کریں۔ ہمیں سارا پتہ ہے اور اللہ کے فضل سے روز گفتگو ہوتی ہے کہ فلاں جنازہ ہو گیا، فلاں جگہ فلاں آدمی۔ وہ حضرت داؤد طائی سے ہارون رشید نے کہا کوئی نصیحت کر دیں، تو آپ فرمانے لگے تیرا ابا کہاں ہے؟